اللہ نے خیر العمل بھی نماز اذان سے نکال دیا، کیونکہ علی ولی اللہ اور خیر العمل رہتے اکٹھے ہی ہے۔ ہم پر اعتراض، کیونکہ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا، کچھ برساتی مینڈک نکلتے ہیں سوشل میڈیا میں۔ تھوڑے دن پہلے مجھے کسی نے بھیجا، مرزا محمد انجینئر کا، وہ کہہ رہا ہے یہ جو انہوں نے کہتے ہیں نا جی کہ وہ جناب سیدہ کا دروازہ دلاتا، اس دور پہ تو دروازے ہوتے ہی نہیں تھے۔ اچھا جو نبی نے بند کروائے تھے وہ کیا تھے؟ Hidden Tracks. نماز عمل، ولایت علی خیر العمل۔ نماز صالح، صرف عمل اور ولایت علی کے ساتھ عمل صالح۔ نماز عمل، ولایت علی عمل صالح۔ فضائل پڑھوں گا اور عباس عبد صالح۔ ہائے 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 ہائے، عامل الصالحات کا ترجمہ بدلیں او عباس والو، عباس کے غلاموں، عباس کے نوکر۔ یقین کی آخری انتہا پہ بیٹھا ہوا ہے ابو الفضل العباس۔ بس جلدی جلدی ایک حکم ہے اور گزر جاؤں گا، زیادہ فضائل پڑھ گیا۔ کل شب عاشور ہوگی نا، اور میں فضائل پڑھ رہا ہوں۔ سرکار ابو الفضل العباس اصحاب حضرت امام حسین کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ کمانڈر تھا نا فورس، اور کیسا سپہ سالار تھا کہ اس نے 72 کو 9 لاکھ کے ساتھ پورا دن لڑایا۔ یہ پالیسی تھی جنگ کی حضرت ابو الفضل العباس۔ مولا ابو الفضل العباس نے جو خیام کی ترتیب بتائی تھی، جس طریقے سے خیام کو نصب کیا گیا تھا، وہ عرب میں پہلی دفعہ ایسی ترتیب ہے۔ نال جو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے نال ہوتی ہے نا، جس کو آپ انگلش میں اگر سی لکھیں گے، اس ترتیب کے ساتھ حضرت ابو الفضل العباس نے خیام کی ترتیب۔ یہ انصار کے خیمے، پھر ہاشمیوں کے خیمے، پھر علی کے بیٹوں کے خیمے، پھر امام حسین کے خیمے، پھر شہزادیوں کے خیمے، پھر پیچھے ہاشمیوں کے خیمے، پھر پیچھے انصار کے خیمے، پیچھے خندق کھودی، اس خندق میں آگ جلائی۔ صبح سے لے کے شام تک فوجی اشقیہ پریشان رہی کہ ہمیں اس 72 کے ساتھ جنگ کرنی کیسے۔ یہ صرف اور صرف کمال حضرت ابو الفضل العباس کے پاس تھا۔ انہوں نے جنگ کی ترتیب اتنی تفصیل کے ساتھ رکھی، 72 نے 9 لاکھ کو عصر تک مصروف جنگ رکھا۔ کل کی مجلس میں ہو سکا گا تو میں شب عاشور کی مجلس میں بتاؤں گا کچھ نشانیاں کہ مولا ابو الفضل العباس نے کل 10 محرم کے دن جنگ کا نقشہ کیسے بنایا تھا، میدان کیسے سجا۔ آج مجھ سے صرف سننا کہ حضرت ابو الفضل العباس رات کی ایک تاریخی اور بیٹھ گیا صحابہ حسین کو لے کے۔ اس خطبے کو کسی صحابی نے راوی نہیں ہے، کوئی صحابی، اس کی راویہ خود علی کی بیٹی ہے۔ فضائل پڑھ رہا ہوں میں، فضائل۔ بی بی کہہ رہی ہے کہ میں نے سنا کہ مجھے یہ علم میں آیا کہ حضرت ابو الفضل العباس اصحاب حسین سے کل کی جنگ کے بارے میں کوئی خطبہ دے رہے ہیں۔ بی بی کہتی میں دیوار کے ساتھ پردے کے ساتھ کھڑی تھی، یا میرے کانوں میں عباس کی آواز آ رہی۔ حضرت ابو الفضل العباس کا بدن کا سایہ بی بی کہہ رہی ہے کہ میں اپنے خیمے میں محسوس کرتا۔ عباس ایسے اپنے دونوں ہاتھ بلا تشبیہ ہتھیلیاں ریت پہ رکھ کے ایسے تشہد میں جیسے شیر شکار پہ بیٹھتے ہیں، ایسے حضرت ابو الفضل العباس بیٹھے ہوئے، اور بیٹھنے کے بعد حضرت ابو الفضل العباس نے یوں حسین کے 72 صحابہ تک دیکھنے کے بعد حضرت ابو الفضل العباس نے کہا الحمدللہ مبدی الانوار ومولج اللیل والنہار، اما بعد ایھا الاخیار ویا انصار آل اللہ الابرار، لا تفزعوا من هجوم الكفار ولا تفصلوا من كثرة الاشرار لانهم كلاب النار وفراش الاثار كيف يقادم بذات الاطيار۔ حضرت ابو الفضل العباس نے یوں امام حسین کے اصحاب کی طرف دیکھا، اور اس سے پہلے منہ آسمان کی طرف کہا الحمدللہ مبدی الانوار، تعریف ہے اس اللہ کی جو انوار کی ابتدا کرنے والا ہے، جو انوار کی ابتدا کرنے والا ہے، ومولج اللیل والنہار۔ صحت اور بلاغہ دیکھیے، جو رات سے دن کو نکالنے والا ہے، کیونکہ خطبہ شب عاشور ہو رہا تھا۔ ابو الفضل العباس کہتے ہیں تعریف اس اللہ کی ہے جو انوار کا ابتدا کرنے والا ہے، جو رات سے دن کو نکالنے والا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد حضرت ابو الفضل العباس نے امام حسین کے صحابہ کو دیکھا اور دیکھا اما بعد، اس کے بعد ایھا الاخیار، اے میرے بھائیو، ویا انصار آل اللہ الابرار، اے اللہ کی آل کے مددگارو، ہائے ہائے ہائے، اے اللہ کی آل کے مددگارو، اے اللہ کی آل کے مددگارو۔ فتوے کی دکان نہ نکالنا، غازی کے جوار میں بیٹھے ہو، عباس کے جملے پہ شک کرے بندہ یہی حیوان ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو الفضل العباس نے کہا یا انصار آل اللہ الابرار، اے اللہ کی آل کے
مددگاروں یا انصار آل اللہ البرار لا تفزعوا من ہجوم الکفار، ان کافروں کی کثرت سے نہ گھبرانا، لا تفزعوا من کثرت الاشرار، ان شریروں کے ہجوم سے خوف زدہ نہ ہونا۔ یہ کہہ کہ عباس نے خیمے کا پردہ ہٹایا، باہر 9 لاکھ کی صفوں کی طرف دیکھا، لأنہم کلاب النار، یہ سارے دوزخ کے کتے ہیں۔ لأنہم کلاب النار، یہ سب دوزخ کے کتے۔ وہ باہر دعویٰ کر رہے تھے کہ ہم نمازی ہیں۔ یقین کریں اگر تھکے ہیں تو میں چھوڑوں گا، خطبے کی صدر نہیں میں ضائع کروں گا۔ ہوا ہے میں اپنے مولا اور آقا کو ضامن بنا کے کربلا میں عباس کے جملے اسی لہجے اور انہی الفاظ کے ساتھ پڑھنے لگا ہوں جیسے تاریخ میں لکھے ہیں۔ فرمایا تعریف اس اللہ کی ہے جو انوار کی ابتدا کرنے والا ہے، جو رات سے دن کو نکالنے والا ہے۔ ان کافروں کے مجمع سے نہ گھبرانا، ان شریروں کی کثرت سے خوف زدہ نہ ہونا، یہ دوزخ کے کتے ہیں۔ وہ فراش الاسار، یہ سارے ہی حرام زادے ہیں۔ جاؤ جا کے پوچھو علماء سے فراش الآثار کا ترجمہ کیا؟ یہ سب گناہوں کی پیدا کردہ، یہ سب گناہوں کی تاریکیوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے یہ سب بن باپ کے بیٹے ہیں۔ معصوم کا حکم ہے کہ معصوم کا قاتل کبھی حلال ہی نہیں ہو۔ اور یہ جملہ صرف یہ نہیں حضرت عباس کا ہے، کبھی موقع ملا تو شہزادی زینب نے شام کے دربار میں کہا، جب یزید ملعون نے کہا تھا کیا کہا تیرے اللہ نے، ہم تمہیں یہاں تک قید کر کے لے آئے، ہم نے تیرا بھائی مار دیا، تیرے اللہ نے کیا کیا؟ فرمایا فرعون نے بھی موسیٰ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن فرعون میں اور تجھ میں فرق ہے، موسیٰ کو وہ قتل اس لیے نہ کر سکا، وہ حلالی تھا۔ جملے ہیں بی بی کے جس نے شکیہ سیدہ کا خطبہ، یلی کی بیٹی کا خطبہ، یہ کہنے کے بعد امام حسین کے اصحاب کی طرف دیکھا مولا عباس نے، دیکھنے کے بعد مولا عباس نے کہا لقد اختارکم اللہ فی الزر الاول، اے حسین کے صحابیو تمہیں حسین نے یہاں نہیں بلایا، تمہیں اللہ نے پہلے دن سے چنا لنصرت ولیہ و فرحت نبیہ، اللہ نے تمہیں چنا ہے اپنے نبی کی نصرت کے لیے اور اپنے ولی کی خوشی کے لیے۔ انتم لب البریہ و خلاصۃ الخلیقہ، تم ہدایت کے جوہر ہو، تم مخلوقات کا خلاصہ ہو۔ یہ تعارف کروایا حسین کے نوکر کا، پھر انہوں نے کہا الستم تعارفونی، آؤ میں تمہیں اپنا تعارف کرواؤں، انا حیبت الجبار، انا طلبت القرار، انا سیف صاحب ذوالفقار، آؤ میں تمہیں اپنا تعارف کرواؤں، میں قرار کی طلب ہوں، میں جبار کی حیبت ہوں، میں صاحب ذوالفقار کی تلوار ہوں۔ کیف یقاد من بذات الاطیار، کیسے ہو سکتا ہے یہ حسین کے قتل کا منصوبہ بنا لے؟ جملے حضرت عباس کے فرمائے لولا اذن الامام لاجل سیف اصحابی، یہ کیسے قتل حسین کا منصوبہ بنا سکتے ہیں؟ اگر حسین مجھے کل اجازت دے دے۔ اس دور میں جب سب عرب لڑتے کیسے؟ تلوار سے اور ڈھال سے، یہ قتل کا منصوبہ بناتے اگر کل میرا امام، میرا مولا، میرا حاکم مجھے اجازت دے دے۔ اجل سیف اصحابی و سماع ترسی، میں انگلیاں تلوار بنا دوں گا، آسمان ڈھال بنا دوں گا۔ غدام جبرائیل، کل میں ایسے لڑوں گا جبرائیل کی روح کانپے گی، کل میں ایسے لڑوں گا کہ اسرائیل یہاں سے بھاگ جائے گا، ان کے بدنوں سے ناک روحیں میں نکال دوں گا۔ سننا آخری جملہ فضائل کا، حضرت ابوالفضل عباس ابھی اتنا کہہ رہے تھے یا باہر سے کسی کے گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی اور ایک حسین کے صحابی نے کہا اے مولا عباس، جب آپ خطبہ دے رہے تھے، آپ ہم سے کلام کر رہے تھے، فوج یزید کا کوئی سپاہی مخبری کرنے کے لیے خندق پار کر کے ہمارے خیموں کے قریب آ گیا تھا، کتاب قدی اتنا دیکھنا تھا۔ عباس نے بجلی کسی تیزی سے خیمے کا پردہ ہٹایا، بغیر زین کے عباس گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوئے، عباس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، گھوڑے کو ایڑ لگا کے عباس نے خندق کو عبور کیا، خندق کو عبور کر کے اب عباس اپنے خیموں کی طرف نہیں رہے، عباس خندق عبور کر کے فوج اشکیا کی طرف گئے، فوج اشکیا
تکیہ کی طرف جا کے عباس ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہوئے. اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو کے عباس نے کہا یا نسمۃ الفجور، اے گناہوں کے پیدا کر دو، اے شراب پینے والوں کی اولادو، تم میں سے کوئی ہمارے خیمے کی طرف آیا تھا؟ عباس شب عاشور تمہیں آخری بار سمجھانے آیا ہے، یہ سوچ کے ان خیموں کی طرف آنا تم ہجرت کی رات بھی آئے تھے، اس رات علی سو رہا تھا، آج علی جاگ رہا. سوچ کے آنا، سوچ کے آنا، سوچ کے آنا. تم ہجرت کی نار بیت نور کی تلاشی لینے آئے تھے، اس رات علی سو رہا تھا، آج علی جاگ رہا ہے. جتنی دیر عباس زندہ رہا لشکر یزید جاگتا رہا. ان کی آنکھوں سے نیند چلی گئی عباس کے ڈر سے. شہادت شروع کرنے سے پہلے یہ جملہ کہوں گا، اور یہ جملہ نوحہ خان بیٹھے ہیں، میرے بھائی ذیشان بیٹھے ہوئے ہیں، حسنین بیٹھے ہوئے ہیں، محسن بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے نوحہ خان بیٹھے ہوئے ہیں، علی عباس بیٹھا ہوں، سیدہ وجی بھائی بیٹھے ہیں. مجھے معاف کرنا، ایک نوحے کا شعر حسین نے پڑھا تھا اور 10 محرم پڑھا تھا، اور حسین نے عباس کی لاش پہ پڑھا تھا. وہ نوحے کا شعر پڑھنے لگا ہوں. مولا حسین نے عباس کی لاش پہ کہا عباس وہ آنکھیں جو تیرے خوف سے جاگتی تھی آج وہ سو گئی، اور وہ آنکھیں جو تیرے یقین کے ساتھ سوتی تھی وہ آج جاگ گئی. یہ کہہ کے حسین عباس کی بن بازو لاش پہ بیٹھے اور رو کے کہتے تیرے قاتل سو گئے، سکینہ جاگ گئی. اب شام والے سوئیں گے اور علی کی بیٹیاں جاگیں. ہر سال 8 محرم عباس تفصیل سے پڑھتا ہوں. تھک گئے ہو تو سانس لیتے رہنا، میں آپ کے مزاج بشری تقاضوں سے واقف ہوں. اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہو، زائر ہو، زیارت کے لیے آئے ہو، بدن تھکا ہوا ہے. جب بدن تھکنے لگے اور نیند آنے لگے تو ایک لمحے کے لیے ذہن میں اتنا سوچنا 2 راتیں رہ گئی، ایک آج کی جو گزر گئی، کل ہے شہیدوں کی رات، پرسوں ہے غریبوں کی رات. دعاؤں میں مانگا تھا اللہ سے علی نے عباس کو، مولا عباس دنیا میں آئے، ہاتھوں پہ لے کے علی بیٹھے تھے، یا عالیہ آئی، بی بی نے اپنے بھائی کو ہاتھوں پہ لیا، بی بی نے عباس کے کان پہ منہ رکھ کے کوئی بات کہی، عباس نے آنکھیں کھولی، علی کی آواز آئی زینب کیا کہا ہے؟ رو کے کہتی ہے بابا اماں نے کہا تھا جب بھائی دنیا میں آئے اسے کہنا زہرا سلام کہتی تھی. تجھے سیدہ نے سلام کہا ہے. بڑا پیار کرتے تھے آل محمد حضرت مولا عباس. علی کی بیٹیاں میری شہزادیاں ہر لمحے مولا عباس کو ہاتھوں پہ اٹھاتی. مولا عباس اتنا زمین پہ نہ چلے بچپن میں جتنا علی کی بیٹیوں نے اٹھا. اتنا لاڈ، اتنا لاڈ، اتنا ناز. آل محمد کے گھر کے لاڈلے تھے مولا عباس. ایک دن جب بچپن تھا، بڑی سخت جملہ ہے یہ، میں نے شہادت بھی پڑھنی ہے، میں سوچ رہا تھا کہ یہ روایت پڑھوں گا، اس کے بعد کون شہادت سنے. مولا عباس کا بچپن تھا ذیشان بھائی، اور مولا عباس شہزادوں کی طرح علی کے گھر میں رہتے تھے. کیا زندگی، حسین سینے سے لگاتے، حسن سینے سے. علی کی بیٹیاں ہمیشہ قرآن سمجھ کے وہاں. بی بی ام البنین کہا کرتی تھی عباس تو بڑا خوش نصیب، عباس میرا لال، میں زہرا کی کنیز ہوں، کوشش کیا کر زیادہ لمحے مسجد میں بھائیوں کے ساتھ رہا کر، گھر کم آیا کر. اما کیوں؟ فرمایا جو تجھے اٹھاتی ہیں نا یہ بابے سے پردہ کرتی ہیں.
یہ آوازیں چاہیے تھی عباس کی، جو تجھے اٹھاتی ہیں نا، یہ بھائیوں سے پردہ کرتی ہیں۔ ابا تجھے سارا ذرا دن ہاتھوں میں اٹھاتی ہیں، ماں کو تکلیف ہوتی ہے۔ لمحہ تکلیف نہیں ہونے دی اہل بیت نے عباس کو۔ ایک دن ماں صحن میں بیٹھی تھی، بلا تشبیہ بالفضل عباس کا بچپن، دوڑتے ہوئے اندر، اما اما اما، بی بی کا جسم کا عباس، میں نے زندگی میں پہلی دفعہ تجھے اس حالت میں دیکھا ہے، عباس خیر ہے؟ پہلی دفعہ اپنی پوری زندگی میں کربلا میں یہ جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ پڑھا تھا میں نے 2-4 دفعہ کہیں اور، کربلا میں پہلی دفعہ عباس کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ بی بی ام البنین رو کے کہتی ہے عباس کیا ہوا ہے تیرے چہرے پہ یہ زردی کیوں ہے؟ عباس کا بدن کانپ رہا تھا، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑ کے ابا مجھے بتا حسین کی ماں کو کس نے مارا تھا؟ اما مجھے صرف اتنا بتا دے حسین کی اماں کا دروازہ کس نے جلایا تھا؟ بی بی ام البنین رو کے کہتی عباس کیوں ایسی باتیں پوچھ رہا ہے؟ رو کے کہتا میں اکثر دیکھتا تھا بہن اور بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کے روتے تھے، آج میں حجرے کے دروازے پہ کھڑا تھا، زینب نے حسین مولا سے کہا حسین اگر میرا عباس ہوتا، میری ماں کا پہلو زخمی نہ ہوتا، میری ماں کا چہرہ زخمی نہ ہوتا، اماں تیرے غازی کا جگر پھٹ جائے گا۔ اماں مجھے بتا دے حسین کی ماں کو کس نے مارا تھا؟ یا علی مسجد سے دوڑے ہوئے آئے۔ مولا علی کی بات ہے یا عباس ماں سے نہ پوچھ، میری گود پہ بیٹھ، عباس تو علی کا بیٹا ہے۔ عباس جیسے بابے نے صبر کیے، عباس تیرے صبر بھی ویسے ہی ہے۔ عباس عباس میں نے زہرا کی مظلومیت دیکھی ہے، تو زہرا کی بیٹیوں کی مظلومیت دیکھے گا۔ عباس ابھی تیرے امتحان باقی ہے۔ کتابیں کہتی ہیں ایک دن مولا علی گھر ہے، بی بی ام البنین دیکھ کے کہتی ہے مولا صبح سے میرا عباس نہیں آیا۔ مولا علی مسجد سے گئے، مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب جنت البقیع میں پہنچے، عباس زہرا کی قبر میں بیٹھا رو کے کہہ رہا تھا بی بی مجھے معاف کر دینا، بی بی تو اپنے زخمی ہاتھوں سے میرے لباس سیتی رہی ہے، بی بی تو اپنے زخمی ہاتھوں سے مجھے سلام کہتی رہی ہے، بی بی میں تیری قبر پہ ہاتھ رکھ کے وعدہ کرتا ہوں، بی بی میں تیری بیٹیوں کی چادروں کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، بی بی میں تیرے بیٹوں کی زندگیوں کو۔ وطن سے لے کے چل پڑے عباس کو۔ مالیو سبتین میں بھی روایت ہے، عرضی نامی ایک شاعر، اس نے ایک عربی میں اشعار لکھتا تھا اور آ کے مولا حسین کے حرم میں مولا حسین کو پہلے سناتا تھا۔ اس نے ایک شعر لکھ دیا اور شعر یہ لکھا کہ یوم عاشور حسین عباس کی پناہ میں تھے، یہ شعر لکھ دیا، لیکن جیسے ہی قبر حسین میں ڈر گیا، یہ شعر کہیں مجھ سے زیادہ سخت لکھا گیا، شعر نہیں پڑھا، باقی کلام سنا کے چلا گیا۔ خواب میں حسین آئے، فرمایا مجھے اپنا نیا کلام سنا۔ جلدی سے خواب میں اٹھا اور مولا کو کلام سنایا، مولا کا نہیں وہ شعر سنا جو تو نے میری قبر میں نہیں پڑھا۔ کہتا مولا میں ڈر گیا تھا، مولا بس مجھے اتنا بتا دیں آپ عاشور والے دن عباس کی پناہ میں تھے؟ فرمایا صرف میں نہیں، علی کی بیٹیاں بھی عباس کی پناہ، پورا دین عباس کی پناہ میں، پورا دین عباس۔ جو پہلی دفعہ آیا ہے اسے نصیحتاً یہ بات کہتا ہوں۔ اکثر پاکستان سے آنے والے زائرین کے ذہن میں ہوتا نا کہ مولا حسین زیادہ شان، تو زیادہ وقت مولا حسین کے پاس گزارے۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ذکر اللباس میں ایک زائر آتا تھا، زیادہ ٹائم مولا حسین کے حرم میں گزارتا تھا، کبھی کبھی مولا عباس کی ذریعے پہ آخری دن زیارت کر کے جانے لگا، سویا خواب میں زہرا آئی، بی بی کہتی آج کے بعد کربلا نہ آنا۔ بی بی مجھ سے کوئی غلطی ہوئی، فرمایا تو میرے بیٹے کی زیارت کرنے کیوں نہیں آیا؟
کہتا بی بی میں تو رہا ہی حسین کے حرم میں ہوں. رو کے کہتی تو میرے عباس کی قبر میں کیوں نہیں آتی؟ یہ زیارت کی عرفانیت ہے. حسین کے حرم میں جانے سے پہلے غازی کی حرم سے گزرو، چاہے تم رہتے حسین کے حرم کی طرف ہو، پہلے عباس کے حرم. عباس کے حرم سے گزرے ہوئے زائر کو حسین بڑا پیار کرتا ہے، کیونکہ اس مولا کا لقب ہے باب الحسین، حسین کا دروازہ. عباس سے ہوتے ہوئے حسین تک جایا تھا. حسین کربلا میں چلے گئے. بس زیادہ پڑ گیا ہوں، شہادت میں اتنے درد ہے، اتنے دکھ ہیں شہادت. حوصلہ حوصلہ، تسلی سے، اطمینان سے سننا. 10 محرم سورج طلوع ہو گیا. سارا رستے کے مضمون چھوڑے، خیمے کیسے ہٹائے، خط کیسے کھینچا. میں نے کل بھی کہا تھا حسین ڈیلے پہ ہوتے، عباس ایک ایک لاش مقتل میں گرتے، حسین اٹھاتے اور غازی کے حوالے کرتے. جب سپاہی تھوڑے رہ گئے اور حسین مظلوم ہو گیا، ابوالفضل عباس چلتے چلتے مولا حسین کے پاس آئے. غریب زہرا ریت کے ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے تھے، قبضہ تلوار پہ حسین کی پیشانی تھی، سر کے بال کھل کے چہرے پہ آئے ہوئے تھے. مولا عباس نے زمین پہ بیٹھ کے آہستگی سے کہا مولا مجھے اجازت ہے. بلا تشبیہ پیشانی سے سر اٹھایا. حسین نے بے کسی کے عالم میں عباس کو دیکھا، دیکھ کہ عباس آپ میری فوج کے علمدار ہیں. عباس نے ایک نظر دائیں اور ایک بائیں دیکھا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار ہوں. مولا میرے لائق شاگرد میری آنکھوں کے سامنے گھوڑے کی زین سے گر گئے. مولا اب مجھے موت کی اجازت دے دے، مولا اب مجھے لڑنے کی اجازت دے دے. حسین کہتے نہیں عباس، لڑنا نہیں، لڑنا ہوتا میں زینب ساتھ لاتا، میں نے جنگ کرنی ہوتی میں بیٹیاں ساتھ لاتا. عباس ہم جنگ نہیں کرنے آئے، عباس ہم وعدہ پروردگار پورا کرنے آئے. عباس جب چاہوں گا تجھے بھیج دوں گا. عباس واپس چلے جا. عباس روتے ہوئے واپس آئے. جب واپس ہی گزر رہے تھے خیمے کے قریب سے، ایک خیمے سے ایک چھوٹی سی شہزادی کی آواز ہے، بابا علی میرا اصغر بڑا پیاسا ہے. چاہتے ہوئے بھی عباس نہ جا سکے، رک گئے. معصومہ باہر آئی، چچا عباس فرات سے پانی لا دے. بی بی بابا نہیں جانے دے رہا. بی بی دیکھ کے کہتی ہے چچا عباس بابا نے آپ کو لڑنے کی اجازت دی، پانی کی اجازت تو دے دیں گے. میں بابا سے کہوں میں چل بی بی آگے آگے 4 سال کی سیدزادی، پیچھے پیچھے 32 سال کا عباس. مولا حسین نے ٹیلے سے سکینہ اور عباس کو اکٹھے آتے دیکھا. حسین کی آواز آئی میرے اللہ اب راضی ہے. عباس سکینہ کو لے کے آ رہے ہیں. معصومہ چلتی چلتی بابا کی گود میں آئی، رو کے کہتی بابا میرے چچا کو پانی لانے کی اجازت دے دیں. حسین رو کے کہتے کس کے لیے پانی چاہیے؟ فرمایا میرے اصغر کے لیے. یہ جملے کان کھول کے سننا اگر ماتم کرنا ہے. حسین کی آواز آئی سکینہ پانی کس کے لیے چاہیے؟ فرمایا اصغر کے لیے. حسین رو کہتے سکینہ اصغر تیرا کیا لگتا ہے؟ بابا میرا بھائی لگتا ہے. حسین رو کہتے عباس میرا کیا لگتا ہے؟ فرمایا بابا آپ کا بھائی لگتا ہے. حسین نے سکینہ کو گود میں بٹھایا، رو کے کہا مجھے بتا تیرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 6 ماہ. فرمایا میرے بھائی کی عمر کتنی ہے؟ فرمایا 32 سال. حسین رو کے سکینہ فیصلہ تو کرنا، ایسا نہ ہو نہ تیرا 6 ماہ کا بچے نہ میرا 32 سال. فیصلہ سوچ کے کرنا، نہ تیرا 6 ماہ کا بچے نہ میرا 32 سال کا بچے. بابا صرف پانی لائیں گے. اچھا معصومہ مشکیزہ لا. معصومہ مشکیزہ لے کے آئی، ایک ہاتھ میں معصومہ کے علم، ایک مشکیزہ. عباس نے علم ہاتھوں پہ لیا.
मासूमा 4 साल की, अब्बास जवान। बीबी ने कहा चाचा मैं मशकीज़ा पहना हूं। अब्बास झुके झुके झुके, इतना झुक गए गाजी के हाथ मासूमा के कदमों पे आ गए। मासूमा ने चचा को मस्कीजा पहनाया, रेत के टीले पे गरीब ज़हरा ये सारा मंजर देखते रहे। फरमाया सकीना पानी लेने के लिए भेज रही है। फरमाया हाँ बाबा। फरमाया जा सकीना मुसल्ले पे बैठ जा, तेरा चचा पानी ले आए। हुसैन ने इतना कह के कमर पे हाथ रख के हुसैन उठे। ये जुमला सख्त है लेकिन तैयारी मातम की करना। मौला अब्बास के एक हाथ में अलम था और कांधे पे मशकीजा था। मौला अब्बास चले, हुसैन पीछे पीछे चलना शुरू हुए। एक रेत के टीले के पीछे हुसैन गए जहां से खयाम नजर आना बंद हो गए। हुसैन रो के कहते अब्बास एक बार मुझे सीने से लगा। अब्बास ने दोनों हाथ हुसैन के सीने पे रखे। मौला हुसैन की आवाज आई मुझे सिर्फ इतना बता, मैं बहने लेके कहां जाऊं, मैं बेटियां लेके कहां जाऊं। तो मातम की तैयारी कर जो मातम करने आया है। रो के फरमाया अब्बास तेरे सहारे पे मैं अली की बेटियां लेके चला था, मुझे बता मैं ज़ैनब को लेके कहां जाऊं। अब्बास की आवाज आई मौला तेरी बेटी ने इजाजत दी है। हुसैन ने अब्बास के नियाम से तलवार को खींचा, रो के अगर जाना है तलवार दे के जा। अब्बास रो के कहते मौला लाना पानी है लेकिन तलवार तो मेरे पास हो, अगला जुमला तुम्हें कब्र अब्बास तक रुलाएगा। हुसैन रो के ये है तेरी तलवार, लेके जानी है तो ले जा, लेकिन इतना ज़हन में रखना जो जख्म तूने शामियों को लगाने हैं बदले मेरी ज़ैनब ने देने हैं, बदले मेरी कलसूम ने देने हैं, बदले मेरी रुकैया ने देने हैं, बदले मेरी सकीना ने देने हैं। तेरी तलवार के बदले मेरी सकीना से दिए नहीं जाने, तेरी तलवार के बदले मेरी सकीना के रुखसार अजरुकुम मिनल्लाह। ए मौला इन नवाजों पे रहम फरमा। ऐ करीम करबला अपने अब्बास का पुरसा ले। ए मेरी बकिए वाली बीबी हमारा पुरसा कबूल कर ले। मौला भाई अरशद जाफरी आपकी कबूलियत सैयदा इसे मंजूर फरमाए। इन सारे भाइयों की मेहनत सैयदा कलम इज्जत दे, इस भाई को मौला औलाद दे जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा है। यहां से कोई खाली हाथ वापस ना जाए। अब्बास सोच के लड़ना। अब्बास 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 मैं ज़ईफ हो गया। अब्बास मेरी कमर टूट गई है। अब्बास मुझे नजर नहीं आ रहा। अब्बास मैंने पूरी करबला तेरी आंखों से देखी है। हाँ। मैं इस जुमले की वजाहत करूं। मौला हुसैन लड़ते हुए मक्तल में मुजाहिद नहीं देखते थे। अब्बास टीले में बताते थे औन कैसा लड़ रहा है, मोहम्मद कैसा लड़ रहा है, जुहैर कैसा लड़ रहा है, मुस्लिम कैसा लड़ रहा है। मौला हुसैन अब्बास की आंखों से करबला देखते थे। हुसैन रोक दे अब्बास अब तू ही जा रहा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि तू कहां है। अभी हुसैन ने यह गुर्बत की बात की या 4 साल की बेटी उठी, रोके कहती ना बाबा गरीब ना हो, तेरी सकीना अभी जिंदा है। मौला अब्बास का घोड़ा सैयदादियों के खेमे के सामने से गुजरा। मक्तल कहती है जिस खेमे के सामने से अब्बास का घोड़ा गुजरता, कोई बीबी कहती वाह मदीना, कोई कहती वाह हसरता, कोई कहती वाह हिजाबा। जब मौला अब्बास की अपनी बहन रुकैया का खेमा आया, अब्बास घोड़े की जीन से उतरे, बहन के खेमे में चले गए। रो के कहते रुकैया तेरे खेमे में इसलिए आया हूं, थोड़ी देर के बाद मेरा मौला अकेला रह जाएगा, तुम मेरे मौला का मुर्तज इख्तियार करना, जुलजना पे जीन रखना, मेरे हुसैन को न लगे कि मेरा अब्बास मारा गया है। शाम के बाजार में ज़ैनब के आगे खड़ी रहना, कोई पूछे तो कहना मैं अली की बेटी हूँ, पत्थर अपने सर पे खाना, अली की बेटियों को जख्म ना आने देना। ये कह के मौला अब्बास का घोड़ा जाने लगा। फिजा की आवाज आई है अब्बास एक बार वापस आ। ज़ैनब कह रही मुझसे मिल के जा।
مولا عباس کا گھوڑا علی کی بیٹی کے دروازے پہ آیا. بی بی زینب رو کے دی بھینی دا مان سلامت روے, ایک منت ہم شیر تے لائی ونج, کل ملنے نے زیور کہہ دیا والے کی میں پاوڑے ہل سمجھائی ونج, کی میں بولنا نال شرابی دے مینو بول کے ویر دکھائی ونج, کی میں ٹرنا سوڑیاں گلیاں. عباس رسیاں کیسے پہنتے ہیں, عباس بازاروں میں خطبے کیسے دینے ہیں. مولا عباس گھوڑے کی زین پہ بیٹھے, عباس کا گھوڑا کربلا کے ٹیلوں پہ چلا. حسین کی بیٹی باپ کے شانوں پہ آئی. حسین رو کے کہتے سکینہ اب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا, سکینہ تو مجھے بتانا. رو کے کہتی بابا میرے چچا کا گھوڑا ٹیلوں سے اتر کے لشکر میں چلا گیا ہے. بابا وہ دیکھ فوجیں میرے چچا سے ڈر گئی ہیں. بابا وہ دیکھ لشکر رستے دے رہے ہیں جہاں سے میرے چچا کا گھوڑا گزر رہا ہے. سر ہواؤں میں اڑ رہے ہیں, بدن زمین پہ گر رہے ہیں. حسین سر جھکا کے کہتے مرحبا 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 علی کا بیٹا. آواز آئی بابا میرے چچا کا گھوڑا فرات میں اتر گیا ہے. حسین کی آواز آئی سبحان ربی العلا. آواز آئی میرے چچا نے مشکیزہ بھر لیا ہے. حسین کی آواز آئی الحمدللہ. آواز آئی میرے چچا کا گھوڑا دریا سے باہر آ گیا ہے. حسین کی آواز آئی سبحان اللہ. آواز آئی میرے چچا کا گھوڑا خیام کی طرف آ رہا ہے. حسین کی آواز آئی یا سبو ہو یا قدوس. آواز آئی بابا ایک لمحے کے لیے تھوڑا چلیے, مجھے میرا چچا نظر نہیں آ رہا. سکینہ کی آواز آئی بابا میرے چچا کا دایاں بازو گر گیا ہے. حسین کی آواز آئی انا للہ. آواز آئی بابا میرے چچا کا بایاں بازو گر گیا ہے. آواز آئی انا الیہ راجعون. ہائے حسین, ہائے عباس. مولا عباس کا گھوڑا فرات سے باہر آیا. یا غازی میری مدد کرنا, دریا سے گھوڑے کا باہر آنا تھا. یا حکیم ابن طفیل ملعون نے وار کیا, عباس کا دایاں بازو کٹا. ایک ملعون نے چھپ کے وار کیا, عباس کا بایاں بازو کٹا. غازی نے مشکیزہ اپنے دانتوں پہ لیا, عباس نے سینے کی ٹیک دی. عباس کا چہرہ خیام کی طرف تھا. یا حرملہ ملعون نے 3 نوکوں والا تیر عباس کے مشکیزے پہ مارا. مشکیزے سے پانی کا گرنا تھا. عباس کے بازو تو تھے کوئی نہ. عباس نے پانی بچانا چاہا, ایک ملعون نے لوہے کا گورس. رکاؤں میں گزر رہا تھا لیکن ڈر گیا کہیں میرا مولا عباس ناراض نہ ہو جائے. اجازت ہے پڑھوں کہ گرز لگا کیسے تھا؟ نہیں پڑھتا پوری دنیا میں کہیں, کربلا ہے میں پڑھنے لگا ہوں. عباس کے بازو نہیں تھے, مشکیزہ سینے سے تھا. ایک ملعون نے سامنے بیٹھ کے تیر مارا. تیر عباس کی آنکھ میں لگا. آنکھ سے تیر نکل کے دماغ سے پار ہوا. اب مجھے بتاؤ تیری میری آنکھ میں کانٹا چلا جائے کس سے نکالتے ہو؟ ہاتھوں سے. عباس کے ہاتھ نہیں تھے, عباس نے اپنا سر نیچے کیا تاکہ تیر زانووں پہ رکھ کے کھینچے. بغیرت نے لوہے کا دھنوش مارا. اگلا جملہ نہ لکھے نا, اگلا جملہ پڑھوں اگر برداشت کرو گے مرنا جانا. جب لوہے کا درج لگا مقتل کہتی ہے عباس کا دماغ کانٹوں پہ آ گیا.